بہت سارے ماں باپ کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بچوں کی تربیت کا طریقہ آ جائے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اپنی تربیت کیسے کی جائے. کیونکہ انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ وہ دیکھ کر چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا کہ جیسے میں نے کہا ویسے پڑھو، بلکہ جیسے پڑھ کے دکھائی اور کہا کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو. کیونکہ انسان کی یہ صفت ہے کہ جو وہ دیکھتا ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ جو ہے گھر میں خالہ آ رہی ہیں اور پھپھو آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب شوہر صاحب کیا کر رہے ہیں کہ جب گھر میں خالہ آئیں، بچے بڑا پسند کرتے ہیں خالہ کو، لیکن انہوں نے مثلا ان کے جانے کے بعد یا پیچھے بچوں سے جو ہے خالہ کی برائی کر رہے ہیں. تو بچے جو ہے وہ ان کو پسند کرتے ہیں. تو وہ شوہر جو ہے اپنی سالی کی برائی نہیں کر رہا، بلکہ وہ بچوں کی خالہ کی برائی کر رہا ہے. تو تربیت آپ نے یہاں بچے کی کر دی، ٹھیک ہے، اس نے دیکھ لیا آپ کو بہت کچھ. اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ اپنی نند کو برا کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی نند کو نہیں، بچوں کی پھپھو کو برا کہہ رہی ہے. بچے جو ہے ان کو بہت پسند کرتے ہیں. تو تربیت آپ نے یہاں بچے کی کر دی، اس کے اندر ایک مادہ ڈال دیا برائی کا، ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کے کسی چچا کو یا تایا کو، بچے کے کسی چچا کو، تایا کو، یا کوئی سگا رشتہ دار ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی پیسوں ہی کی ضرورت ہے. اب بچوں کو یہ پتہ ہے کہ باپ کے پاس میرے بہت پیسہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بہانہ بنا دیا نہیں جی پیسہ تو نہیں ہے، آج کل بڑے حالات وہ خراب چل رہے ہیں اور بڑے مسئلے مسائل ہیں اور پیسے تو میں نہیں دے سکتا آپ کو. اب بچے کی آپ نے یہاں تربیت کر دی. اب آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو. آپ خود جب ایک کام کر رہے ہیں نا، تو بچہ دیکھ رہا ہے اور اسے اڈاپٹ کر رہا ہے. تو بچے کی تربیت کی فکر نہیں، بلکہ ہمیں اپنی تربیت کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے وہ زندگی گزاریں، کہ بچے کے لیے رول ماڈل بنیں. اب مثال کے طور پہ کسی کے ماں باپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، اب بہت سارے بھائی بہن ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ میں انہیں ہاسپٹل لے جاؤں، اور بھی تو لوگ ہیں. تو بچہ دیکھ رہا ہے، بچے کی آپ نے یہاں پر تربیت کر دی. الگ سے اسے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کا عمل اس نے دیکھ لیا کہ آپ خدمت سے بچنا چاہ رہے ہیں. یا کسی کا بھائی بیمار ہے، وہ ہاسپٹل میں، اب آپ جو ہے وہ اپنا اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور بھائی کو پوچھ بھی نہیں رہے. تو بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کے دل میں سگے رشتے کی بالکل بھی اہمیت نہیں ہے، وہ انتہا سے زیادہ خود غرضی کا اس وقت مظاہرہ کر رہا ہے. ہمارے دادا کا خیال نہیں کر رہا، ہماری دادی کا خیال نہیں کر رہا، ہمارے چچا ہمارے تایا کا خیال نہیں کر رہا، ہماری پھپھو کا، خالہ کا خیال نہیں کر رہا. تو بچوں کے لیے یہ بڑے پسندیدہ رشتے ہیں. جب آپ ان کو نہیں نبھائیں گے تو بچے کی تربیت آپ نے کر دی، پھر الگ سے آپ اس کو بٹھال کے سبق نہیں دیں کہ بیٹا سب کا خیال رکھنا چاہیے. وہ اس کی تربیت آپ نے کر دی. آپ بڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ وہی کام کرے گا جو آپ نے اس کو دکھا دیا ہے. کہ آپ کے والد صاحب یا والدہ ہاسپٹل میں یا بھائی ہاسپٹل میں اور آپ مزے کرتے پھر رہے ہیں، یا پھر آپ کہیں اور مشغول ہیں، آپ اپنے مصروف ہیں، آپ نے جو ہے وہ وقت ہی نہیں دیا اس طرح سے جس طرح سے ایک سگے رشتے کو وقت دینا چاہیے. اب وہ بچہ اس چیز کو نوٹ کر رہا ہے. کام تو اللہ پاک کسی سے بھی لے لے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی ہیں اللہ کے لیے. جب آپ نہیں کام کریں گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، وہ کام کر دے گا. لیکن آپ نے نہ کام کر کے اپنا یہ نقصان کیا کہ آپ نے اپنے بچے کی ایک غلط تربیت کر دی. اب مثال کے طور پہ گھر میں ماسی آئی، جمع دار آیا، آپ نے اس کو جھاڑ دیا، ٹھیک ہے، غلط بات پہ جھاڑ دیا، غلط بات پہ دھتکار رہے ہیں کہ غریب ہے تو دھتکار رہے ہیں. تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے وہاں بچے کی تربیت کر دی. گیٹ پہ کوئی آیا، آپ نے کہا کہ بیٹا بول دو کہ نہیں ہے پاپا گھر پہ،
ایسے ہی ہے نا, ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا. تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کر دی, ان کو یہ بولنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے, بری بات ہے, آپ نے تربیت کر دی. مہمان آئے, مہمانوں کے آنے پہ آپ کا منہ بن گیا, بچہ دیکھ رہا ہے سب, یا مہمان گئے تو آپ مہمان کی برائی شروع کر دی. اب بچہ یہ سب چیزیں نوٹ کرتا ہے. 7 سال تک بچے کو کیا کہا گیا کہ نماز کا بھی نہ کہو, نماز 7 سال میں فرض ہوئی ہے, ٹھیک ہے, 7 سال میں نماز فرض ہوئی ہے. 7 سال تک بچہ صرف سیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو, عمل نہیں کرتا, چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ 2.5 سال کی عمر میں, 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول میں ہم داخل کرا دیتے ہیں. اب تربیت آپ کے حصے سے نکل کے اسکول کے حصے میں چلی گئی. اب آدھی تربیت تو آپ کریں گے, آدھی تربیت اسکول والے کریں گے. وہ کیسے کر رہے ہیں وہ اللہ جانے. اب وہاں پر ٹیچر بھی ہے, اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, پھر مزید بچے بھی ہیں, بچوں کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کی تربیت آپ کے حصے سے نکل گئی. دیکھیں 7 سال تک تربیت کا عرصہ ہوتا ہے. 7 سال تک بچہ جو دیکھے گا نا اور جو کرے گا وہ پوری زندگی اسے سبق یاد رہے گا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو تربیت کی, جس میں کیا کہا کہ بیٹا شرک نہ کرنا, بیٹا اپنی آواز کو پست رکھنا, بیٹا نماز کو قائم کرنا. نماز کو کب قائم کرنے کو کہا جاتا ہے؟ 7 سال کی عمر میں قائم کرنے کو کہا جاتا ہے نا. تو وہ نصیحتیں انہوں نے بعد میں کی, یعنی کہ 7 سال 8 سال 10 سال میرا خیال اس وقت ہی کی ہوں گی, اس سے پہلے نہیں کی ہوں گی. اس سے پہلے انہوں نے اپنے عمل سے بچے کو اس طرف لے گئے کہ وہ نیکی کی طرف جائے. اب یہ نہیں کہ آپ 3 سال کے 4 سال کے بچے کو آپ اس کو نصیحت کریں, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا, اس کے سامنے تو اچھے عمل کریں آپ. تو بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے اپنی تربیت کرے. اور اپنی تربیت کیسے کرے؟ سنت پہ چلے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے جو کام کرنے کا, جس سے منع فرمایا ہے, اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں, اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم رکیں, ٹھیک ہے. جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں. کوئی مہمان آئے تو دل کھول کے مہمان نوازی جتنا ہو سکے, جو آپ کی وسعت ہے اس سے کریں. مہمان کے جانے کے بعد اس کی برائی نہ کریں, بڑوں کا احترام کریں, بچوں پہ شفقت کریں. تو جب بچہ دیکھے گا 7 سال تک آپ کو کہ آپ کس طرح سے بڑوں کے ساتھ ہیں, کس طرح چھوٹوں کے ساتھ ہیں, کس طرح نوکروں کے ساتھ ہیں, کس طرح امی کے ساتھ ہیں, کس طرح خالہ پھپھو کے ساتھ ہیں, تو وہ اس کے اندر ادب کا مادہ آنا شروع ہو جائے گا. اور جب وہ دیکھے گا کہ آپ کے اندر تو بغض بھرا ہوا ہے, آپ سگے رشتہ داروں کے نہیں ہیں, تو وہ سب نوٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بچہ وہ اس کے کہیں نہ کہیں مائنڈ میں بیٹھ رہا ہے کہ ہمارے ابا نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا اس وقت کہ ہمارے دادا دادی ہاسپٹل میں تھے اور یہ یہاں مزے کر رہے تھے. تو اس کو کہیں نہ کہیں وہ چیز بیٹھ گئی. تو وہ پھر کیا کرے گا کہ جب وہ بیٹھ گئی, وہ اس کی تربیت کا حصہ بن گئی. آپ کو الگ سے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اپنی تربیت کریں گے نا تو بچے کی تربیت خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو بچوں کی تربیت کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں, پریشان ہوں اپنی تربیت کے لیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.